حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ معزز مہمان گرامی قدر، محترم ناظمی جامعہ صاحب، محترم معتمد مال صاحب، محترم جناب محتمین تعلیم و تربیت صاحب، محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ جامعۃ الفلاح کے فارغین کا جو پہلا بیچ ہے 1967 میں جو 3 فلاحی فارغ ہوئے تھے، جناب مولانا ابوالمکارم صاحب، جناب عبدالوحید صاحب، جناب ملک حبیب احمد فلاحی صاحب، ان میں سے آج ہمارے درمیان جناب ملک حبیب احمد فلاحی صاحب موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، اور ہم جامعہ کے اس حال میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی آمد پہ ہمیں بے انتہا خوشی ہے کہ ہم جامعہ کے نقش اولی کو ہمیں ان سے دیکھنے سمجھنے کا بہترین موقع ملے گا۔ میں وقت نہ لیتے ہوئے فوراً پروگرام کے آغاز کے لیے عزیزم مبشر خان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ مہمان کا تفصیلی تعارف اور استقبالیہ کلمات پیش کریں گے استاد محترم ناظمی جامعہ جناب مولانا محمد طاہر مدنی صاحب۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور مہمان کا تعارف پیش کریں۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ مہمان محترم جناب ڈاکٹر ملک حبیب احمد فلاحی صاحب،
محترم ڈاکٹر ابو شامہ صاحب، مولانا رحمت اللہ شریف الہی صاحب، مولانا انیس احمد مدنی صاحب، محترم محتمم صاحب، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، یہ ایک انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے اور ایک نادر موقع بھی ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت جناب ڈاکٹر ملک حبیب احمد فلاحی صاحب موجود ہیں، جو جامعہ کے اولین فارغین میں سے ہیں۔ 1964 میں عربی چہارم میں آپ کا یہاں داخلہ ہوا اور 1967 میں یہاں سے آپ نے فراغت حاصل کی۔ یہ بات بھی تاریخ جامعہ سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ جامعۃ الفلاح کی تاسیس اور اس کی ترقی میں جن بزرگوں کا بہت نمایاں رول تھا، ان میں ایک آپ کے والد محترم مولانا ملک حبیب اللہ قاسمی علیہ الرحمہ بھی تھے۔ اس وقت وہ جماعت اسلامی کے مشرقی یوپی حلقہ کے ذمہ دار تھے، اور جب یہاں کے گاؤں کے مکتب کو آگے بڑھانے کا فیصلہ ہوا اور اس کو آگے ترقی دینے کا فیصلہ ہوا، تو اس میں جن لوگوں کا نمایاں رول تھا اس میں مولانا ملک حبیب اللہ قاسمی علیہ الرحمہ جو امیر حلقہ تھے، مولانا ابو بکر اصلاحی علیہ الرحمہ جو ناظم اضلاع تھے، محترم مولانا نظام الدین اصلاحی علیہ الرحمہ جو جماعت کی مرکزی شورا کے ممبر تھے۔ ان تمام حضرات کا بڑا نمایاں رول تھا، اور جامعۃ الفلاح کی تعمیر اور اس کے خاکے کی تشکیل اور پھر اس کو آگے بڑھانے میں ان لوگوں نے انتہائی اہم رول ادا کیا۔ تو ہمارے مہمان محترم آج سے 55 سال پہلے، جبکہ یہ سہولتیں نہیں تھیں جو سہولتیں آج آپ کو حاصل ہیں، وہ خود بتائیں گے کہ اس وقت یہاں کیا تھا اور کیا چیزیں حاصل تھیں اور کس طرح سے مشقت کر کے ان لوگوں نے تعلیم حاصل کی۔ یہاں سے فراغت کے بعد آپ دہلی میں جماعت کا جو اخبار دعوت ہے اس کے ایڈیٹر تھے، مسلم صاحب، ان کی سرپرستی میں رہے۔ اس کے بعد آپ مدینہ یونیورسٹی گئے اور سعودی عرب کے وزارت اعلام میں بھی آپ نے خدمات انجام دیں۔ اس کے بعد آپ نائجیریا میں رہے، احمد بلو یونیورسٹی میں استاذ کی حیثیت سے۔ امریکہ چلے گئے، پھر پینسلوانیا یونیورسٹی میں آپ نے وہاں سے ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کیا، اور آپ کا جو موضوع ہے وہ بھی بہت اہم ہے، تاریخ الفکر الاسلامی پر آپ نے پی ایچ ڈی کیا، اور دراسات اسلامیہ کا جو شعبہ پینسلوانیا کا ہے وہاں آپ استاذ رہے۔ بہت طویل تجربات ہیں، امریکہ میں بہت دنوں سے ہیں، جدید دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور حالات سے بڑی زبردست واقفیت ہے۔ تو یہ آج ہمارے طلباء کے لیے بڑا قیمتی موقع ہے کہ آپ سے استفادے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے کہ ہمارے زمانے میں جامعہ کیا تھا، کس طریقے سے آگے بڑھا۔ اس کے بعد پھر مختلف جگہوں پہ رہیں، اپنے تجربات بھی شیئر کریں گے۔ دعوت کے میدان میں کام کیا ہے آپ نے، اصلاح اور تربیت کے میدان میں آپ نے کام کیا ہے، اور مختلف اہم موضوعات پہ ریسرچ کا کام کیا ہے، عالمی حالات پہ بھی نظر ہے۔ تو انتہائی قیمتی تجربات سے ہم کو استفادے کا موقع ملے گا، اور آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات بھی مہمان محترم دیں گے۔ تو بڑی طویل مدت کے بعد، فراغت کے بعد ایک بار آپ تشریف لائے تھے 1970 میں، اور 70 کے بعد آپ تشریف لائے ہیں، تو یہ تقریباً 52 سال کا عرصہ گزرا ہے۔
تو بہت دیر تک میں درمیان میں حائل رہوں یہ مناسب نہیں ہے. ہم مہمان سے استفادہ کریں گے، آپ کا ان سے انٹریکشن ہوگا، آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملیں گے. میں دل کی گہرائیوں سے محترم مہمان کا اپنی طرف سے اور جامعہ کے منتظمین، اساتذہ اور طلبہ کی طرف سے استقبال کرتا ہوں. اہلاً و سہلاً و مرحبا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. اللہ جزائے خیر سے نوازے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ ڈاکٹر ملک حبیب احمد صاحب فلاحی سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے زمانے کا جامعہ اس عنوان پر آپ سے خطاب کریں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم منتظمین اور محترم اساتذہ اور عزیز طلبہ، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج میں آپ کے درمیان ہوں. 1964 میں جب میں یہاں آیا تھا تو یہ ایک بیابان کی طرح لگ رہا تھا. نہ یہاں پھول تھے، نہ سبزہ، نہ کوئی لان تھا، نہ کوئی صحیح معنوں میں نہ کوئی بلڈنگ تھی. یہاں صرف ایک ابتدائی اسکول تھا اور اس کے ساتھ یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ یہاں ایک عربی درسگاہ قائم کی جائے. پچھلے 50 سالوں سے میں نے اردو میں کوئی تقریر نہیں کی، اس لیے مجھے یہ نہیں کہ اردو نہیں آتی، بلکہ جھجک ہوتی ہے تھوڑی سی، اور میں ٹھہر ٹھہر کے بولتا ہوں. تو بہرحال قبل اس کے کہ میں تفصیل میں جاؤں، میں آپ کو تھوڑا سا تاریخی پس منظر، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دے دوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں کہ میں یہاں کیسے پہنچا تھا. میرے والد محترم رحمہ اللہ جب میں بہت کم سن تھا مجھے مدرسہ الاصلاح سرائے میر میں چھوڑ آئے تھے، وہاں کے دارالاقامہ میں. اس وقت میری عمر کوئی 7-8 سال رہی ہوگی، اور پھر 2 سال کے بعد مجھے میری والدہ کے اصرار پر واپس لے گئے تھے، اور میرے گاؤں ہی میں مجھے میرے تایا ابو نے تعلیم دینی شروع کر دی تھی. اس کے 2 سال کے بعد پھر مجھے مدرسۃ الاصلاح سرائے میر میں پھر جا کے چھوڑ دیا، اور وہاں میں دارالاقامہ میں رہنے لگا. عربی اول درجے سے پاس کر کے میں عربی دوم میں پہنچ چکا تھا. تو ایک دن میرے والد محترم اللہ ان کی مغفرت فرمائے مدرسے میں آئے اور کہا جو کچھ تمہارا سامان ہے اس کو باندھ لو اور ہم لوگ چلتے ہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ چلا حال ہی میں کہ کیا وجہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے سامان باندھ لو، لیکن میں یقیناً بہت ناراض ہوا تھا اس بات پر.
کہ یہاں میرے اتنے سارے دوست بن چکے ہیں اور اتنے سارے اساتذہ ہیں. ان سب کو چھوڑ کر میں جانا نہیں چاہتا تھا، اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. وہ میرا سامان اٹھائے ہوئے تھے، جو سارا سامان ایک بیگ میں تھا، مختصر اور بہت ہی کم، کچھ بھی نہیں تھا. کچھ 2-3 کرتے اور 2-3 پاجامے اور ایک مسواک اور ایک چھوٹا سا صابن. یہ ٹوٹل اثاثہ تھا میرا جو وہ اٹھائے ہوئے تھے. ان کے پیچھے پیچھے میں چل رہا تھا سرائے میر کے ریلوے اسٹیشن کی طرف، اور میں ان سے پوچھتا جا رہا تھا کہ کیوں مجھے نکال کے لے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، میں کیسے ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں. ان کے پاس کوئی جواب رہا ہوگا لیکن مجھے بتا نہیں رہے تھے، اور چلتے جا رہے تھے خاموش. لیکن میں بہت سی باتیں کہتا جا رہا تھا جذبات میں اور غصے میں، جس کا اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں ان کی بے ادبی کر رہا تھا. پھر مجھے وہ اعظم گڑھ شہر لے گئے، اور وہاں ابھی انہوں نے ایک اسکول قائم کیا تھا. ایک محترم استاذ مولانا مجیب اللہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد سے اس کا نام جامعۃ الرشاد رکھا گیا تھا. اس میں لے جا کے انہوں نے کہا اب تم کو یہاں پڑھنا. میں نے کہا کیوں؟ بچپن سے مجھے کوشچننگ کی بہت عادت تھی، مطلب سوال جواب میں کرتا تھا، اور ہر بیدار ذہن کے انسان کو سوال جواب کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو. کیوں اور کیسے بہت ضروری ہے. لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، کہہ رہے تھے یہی بہت اچھی جگہ ہے، یہیں تم پڑھو گے. اور وہ اسکول کیا تھا کہ ایک مسجد تھی، اس کا نام تھا مسجد جالندھری. تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اس مسجد میں 4-5 کلاسیں لگا دی گئی تھیں، اس میں ایک میں مجھے بیٹھا دیا گیا تھا. اب آپ اندازہ کریں کہ مدرسۃ الاصلاح کی پرفضا، وسیع و عریض درسگاہ کو چھوڑ کر ایک مسجد کے چند حلقوں میں، ان حلقوں میں ایک حلقے میں مجھے شامل کر دیا گیا. بس کہا بس یہیں رہو گے، اور یہاں سونے کا انتظام نہیں ہے، ایک جگہ کرائے پہ لی گئی ہے، اس میں بستر بچھا دیے گئے ہیں، تمہارا بھی بستر وہیں لگے گا. تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا تھا. لیکن قرآن کریم میں بار بار اس بات کی تلقین ہے کہ ہم والدین کی اطاعت کریں، ان کا کہنا مانیں. تو میں مجبور ہو کر وہاں رہنے لگا. اور پھر جناب علی وہاں میں نے 2 سال پڑھے، اور 2 سال کے بعد اس کے بیچ میں کئی مرتبہ والد صاحب مرحوم آتے رہتے تھے، لیکن 2 سال کے بعد جب آئے تو انہوں نے کہا کہ اپنا بیگ تیار کر لو، ہمیں کہیں اور جانا ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا میں نے اپنے دوستوں اور اساتذہ کو خیر بات کیا مدرسۃ الاصلاح سرائے میر میں، اور آپ کے کہنے پر یہاں آیا، اور اب 2 سال یہاں ہو گئے. اب ان سارے احباب کو چھوڑ کر پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو. پھر وہ نہیں بول رہے تھے کیوں. پھر میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا، وہ آگے آگے چل رہے تھے. پھر ایک بس میں بیٹھ کر ہم لوگ یہاں بلریا گنج آئے. اس وقت یہ جامعۃ الفلاح ایک بہت ہی
عربی میں اس کو متواضع کہیں گے، چھوٹی سی بلڈنگ میں جو یہاں موجود ہے، اس وقت بھی اس کو مودودی ہال کہا جاتا ہے، اور کہا بس یہیں پڑھنا ہے، یہیں رہنا. اور وہاں باورچی خانہ تھوڑے فاصلے پہ تھا، اور وہاں کھانا کھانا، اور یہ جو میدان سامنے نظر آ رہا ہے یہاں کھیلنا. اس وقت مسجد بھی نہیں تھی، کلاس رومز بھی اتنے منتظم نہیں تھے، لائبریری تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کہا بس اب یہیں رہنا ہے، یہیں پڑھنا. جس دن میں آیا تھا اس دن کسی اور طالب علم کی سائیکل چند منٹ کے لیے ادھار لے کے اسکول کے باہر ایک میدان تھا، اس میں چلانے لگا. تو ایک ماسٹر عبد المجید صاحب ہوتے تھے، تو انہوں نے کھڑکی سے دیکھا تو کسی کو بھیج کے مجھے بلوایا، اور بہت غصے میں تھے، اور بول رہے تھے کہ وہ اسکول کے اوقات میں کسی کو سائیکل پہ بیٹھ کے گھومنے کی اجازت نہیں ہے. تو مجھے ان کے چہرے سے لگ رہا تھا شاید وہ مجھے سزا بھی دیں گے، ہو سکتا ہے چھڑی بھی رہی ہو ان کے پاس، مجھے نہیں معلوم، لیکن ایسا مجھے لگا کہ سزا دیں گے. تو میں نے کہا کہ میرا نام ابھی نہیں لکھا گیا ہے. کیا مطلب تمہارا نام نہیں لکھا گیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام نہیں لکھا گیا ہے تو یہ قانون مجھ پہ لاگو نہیں ہوتا. باہر میدان یہ آپ کا نہیں ہے، خالی ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے. تو کہتے ہیں بہت شوق ہو تم. میں نے کہا آپ کچھ بھی کہیے، لیکن میرا نام ابھی نہیں لکھا گیا ہے، اس لیے آپ تادیبی کارروائی نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد جب بھی وہ مجھے کہیں دیکھتے تھے، کس کے ساتھ جس کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے تھے، وہ بولتے وہ لڑکا بہت شوق ہے. تو بہرحال میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور ابھی حال ہی میں چند ماہ پہلے مجھے پتہ چلا کہ راز کیا تھا کہ مدرسۃ الاصلاح سے مجھے نکالا گیا، پھر جامعۃ الرشاد سے مجھے نکالا گیا. ان اسکولوں کے منتظمین کی طرف سے نہیں، میرے والد صاحب کی طرف سے نکالا گیا. پھر یہاں لا کے ایک غیر آباد زمین میں بسایا گیا، ایک چھوٹی سی بلڈنگ. اس وقت باتھ روم نہیں ہوتے تھے. اپنا لوٹا پکڑو، اس میں پانی بھرو، دور چلے جاؤ، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ کے اپنی ضرورت سے فارغ ہو اور آ جاؤ. اور کھانا باورچی خانے میں کھایا جائے گا زمین پہ بیٹھ کر، اور جو بھی دیا جائے گا اس کو کھانا ہوگا، چون چرا نہیں کرنا ہوگا. تو بہت ہی مشکل زندگی تھی، لیکن ہم سب برداشت کر رہے تھے. اور ہم نے چند ہی مہینوں میں یہ اندازہ کر لیا کہ بلریا گنج ایک بڑی عظیم جگہ. تو کیا سبب تھا کہ مجھے سرائے میر سے اٹھایا گیا؟ ابھی چند مہینے پہلے مجھے معلوم ہوا کہ وہاں سے ہمارے کچھ اساتذہ جو جماعت اسلامی سے منسلک تھے ان کو نکال دیا گیا تھا. تو والد محترم نے فیصلہ کیا کہ اگر ہمارے اسلامی تحریک کے ارکان کو نکالا گیا ہے تو ہم وہاں اپنے بچوں کو نہیں رکھیں گے، کسی اور جگہ جائیں گے. تو مولانا مجیب اللہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جماعت اسلامی کے ممبر تھے، اور ان کی مدد سے والد صاحب محترم نے جلدی یہ درسگاہ بنا لی تھی.
کہ کلاسیں مسجد جالندھری میں ہوں گی اور اقامہ جو ہے ایک تمباکو بیچنے والے کی بلڈنگ میں فرسٹ فلور پہ تبلیغی جماعت والوں کی طرح ایک طرف سے ایک لائن لگا کے بچھا دیا گیا اور ہر ایک کو ایک ایک لوٹا دے دیا گیا کہ یہ اب تمہارا ہاسٹل ہے. بڑی مشکل زندگی تھی. بہرحال 2 سال کے بعد وہاں بھی آئے, وہاں سے بھی نکال لیا والد صاحب نے, اور میں پوچھتا رہا, مجھے آج تک نہیں, انہوں نے جب تک وہ زندہ رہے کبھی نہیں بتایا کہ کیوں. اب مجھے معلوم ہوا کہ مولانا مجیب اللہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے ساتھ بہت شفیق تھے, اور میں جامعۃ الرشاد کے بہترین طلباء میں سے تھا, اور جب بھی کوئی بڑا جلسہ ہوتا مجھ سے وہ تقریر کرواتے تھے, اور میں بہت خوش تھا اس اسکول میں. لیکن وجہ یہ ہوئی نکالنے کی کہ وہ 1964 میں یعنی 1964 میں پاکستان میں کوئی عام انتخابات ہو رہے تھے. اس میں صدر ایوب کے مقابلے میں فاطمہ جناح جو محمد علی جناح کی بہن تھیں وہ الیکشن لڑ رہی تھی. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سپورٹ کیا فاطمہ جناح کو, یہ کہہ کے کہ ایوب خان ایک طاغوت ہے اور یہ احون البلیتین میں آتا ہے کہ جو یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو انگریزی میں بولتے ہیں ایزیسٹ ایول, یعنی کم درجے کی مصیبت. یہ ہوگی تو زیادہ درجے کی مصیبت کو چھوڑ کر کم درجے کی مصیبت کو شامل ہو سکتے ہیں, اس کو کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں. مولانا مجیب اللہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس چیز سے بہت اختلاف ہوا, اور انہوں نے ہمارے والد محترم سے بہت بحث کر لی, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہیٹڈ آرگومنٹ. تو اس کے بعد پھر والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب یہاں بھی دال گلنے والی نہیں ہے. تو اب ہم لوگ ہجرت کرتے ہیں بلریا گنج کی طرف. تو ہم لوگ بلریا گنج میں آئے, اور بلریا گنج کے گاؤں کے لوگ, اس وقت ایک گاؤں تھا, آپ اندازہ کریں کیا مشکلات تھیں ہم کو یہاں پر, کہ جب بال کٹوانے کی ضرورت ہوتی, بال بڑھتے جا رہے تھے, ناخن بڑھتے جا رہے تھے, تو ہم پوچھتے پوچھتے کسی نائی کے گھر پہنچے بلریا گنج میں. اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا میرے بال کاٹ دو. تو اس نے کہا 1 روپیہ. میں نے کہا ٹھیک ہے 1 روپیہ میں دیتا ہوں. تو اس سے میں نے بال کٹوایا. تو ہر مہینے اس کے گھر جا کے میں بال کٹواتا تھا. یعنی استنجا خانہ نہیں ہے, سونے کی جگہ ہی یہ ہے کہ سب کے ساتھ سو جاؤ, 4-5 لوگ ایک ہی کمرے میں. سامان جو ہے ہم اپنے سارے بستر کے نیچے رکھتے تھے. کتابیں رکھنے کی تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, تکیے کے نیچے کتابیں رکھو. استنجا کرنا ہو باہر جاؤ, سویرے اٹھو اور کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ. بہت مشکلات تھیں, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن ہم لوگ پڑھنے لگے, اور بلریا گنج کے لوگوں نے بڑی مہمان نوازی کا ثبوت دیا, اور وہ ہم سب سے بہت محبت کرتے تھے اور بڑے فراخ دل تھے. اور مجھے ایسا کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا جیسے ہم مہاجر ہیں اور یہ انصار ہیں. تو بالکل انصار کا رول ادا کر رہے تھے, اور ہم لٹے پھونکے کہیں سے آئے تھے اور ہم کو پناہ دے رہے تھے اور ہر طرح کی مدد کر رہے تھے. یعنی اکثریت مسلمانوں کی بلریا گنج میں غریب تھی, بہت غریب, لیکن اس کے باوجود وہ بڑی فراخ دلی اور
بڑی ہمت سے کام لے کر ہم سب کو مدد کر رہے تھے اور جو کچھ بھی ہو سکتا تھا کرتے تھے۔ بہرحال جناب عالی 4 سال کے بعد یہاں سے میری فراغت ہو گئی۔ میں بمشکل 18 سال کا تھا، اور ان 4 سالوں میں مجھے بار بار احساس ہو رہا تھا کہ میں نے تو ابھی کچھ پڑھا ہی نہیں۔ یعنی کچھ کتابیں پڑھی ہیں عربی میں، اور کچھ کتابیں پڑھی ہیں فقہ کے پر، اور کچھ تفسیر کی، اور کچھ یہ اور کچھ وہ، لیکن اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے نہیں پڑھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا، ہر روز یہ خیال مجھے بے چین کرتا تھا کہ مجھے اس سے زیادہ پڑھنا تھا۔ تو پھر میں ذاتی طور پر پڑھنے لگا، یعنی جو کلاس میں جو چیزیں پڑھاتے تھے اس کے علاوہ بہت کچھ پڑھنے لگا۔ مثلا اردو زبان پر زیادہ مجھے نہیں توجہ دی گئی تھی کسی درسگاہ میں، تو میں نے اردو زبان بھی پڑھی، اور جامعہ اردو سے ادیب ماہر اور سب کچھ جو ہوتا ہے سب پاس کر لیا تھا۔ انگریزی اس وقت بہت معمولی پڑھائی جاتی تھی، یعنی اپنا ایڈریس لکھ سکتے تھے آپ انگریزی میں، اور چھوٹے چھوٹے جملے لکھ سکتے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو انگریزی بھی میں سیکھتا رہا کلاس روم سے باہر، اور اس کا بھی میں نے جا کے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں پرائیویٹ انگریزی کا امتحان بھی دیا، اور اس میں بھی میں اول پاس ہوا۔ پھر میں مضامین بھی لکھتا تھا دعوت اخبار میں اور دوسرے رسالوں میں۔ تو جو آخری جلسہ ہوا تھا فراغت کا، اس پر میں نے ایک لمبا چوڑا مقالہ لکھا تھا جو دعوت اخبار کے 3 صفحات پر مشتمل۔ تو یہاں سے نکلنے کے بعد میں جب گھر واپس گیا تو دعوت اخبار کی دعوت پہ کہ ان کے ایڈیٹوریل بورڈ میں شامل ہو جاؤں، مولانا محمد مسلم صاحب نے ایک پوسٹ کارڈ بھیجا کہ تمہارے مضامین مرکز جماعت میں بہت خوشی سے پڑھے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ میں تم کو دعوت دوں کہ آ کے ہمارے اداریے میں شامل ہو جاؤ، تو اگر تم چاہو تو آ سکتے ہو۔ پھر میں وہاں چلا گیا، اور وہاں میں ان کے ساتھ لکھتا رہا، تاکہ ان کو شدید درد ہوتا تھا ان کے سر میں، اور کبھی کبھی آدھا ایڈیٹوریل لکھ کر وہ مجبور ہو کے مجھے کہتے تھے حبیب میاں باقی تم مکمل کر دو، میں گھر جا رہا ہوں۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ایڈیٹوریل میں مکمل کر دیتا تھا، اور ایسی خوش اسلوبی سے کہ کسی کو پتہ نہیں لگتا تھا 2 آدمیوں نے لکھا ہے، میں بالکل ملا دیتا تھا اس سے۔ بہت بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ان کو برین کینسر تھا، اس کی وجہ سے ان کو اتنا شدید درد ہوتا تھا۔ مرکز جماعت میں جب میں پہنچا تو اکابرین کی 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی میرے بارے میں۔ میں ٹرین سے پہنچا تھا، اور 3 گھنٹے کے بعد پھر وہ میٹنگ ختم ہوئی تو باہر آ کر ماسٹر افضل حسین صاحب مرحوم نے فرمایا کہ حبیب میاں تمہاری تنخواہ کا فیصلہ ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا یا اللہ میری تنخواہ، کیا مجھے تنخواہ دیں گے یہ لوگ؟ میں تو سمجھ رہا تھا ایسے ہی والنٹیئرلی مجھے کچھ لکھنے کا موقع دیں گے۔ تو کہتے ہیں نہیں تمہاری تنخواہ طے ہو گئی۔ تو میں نے کہا 3 گھنٹے کیوں لگے تنخواہ طے کرنے میں؟ تو وہ ہنس رہے تھے، کہہ رہے تھے یہی ہم لوگوں کا دستور ہے کہ کوئی بھی 1 پیسہ بھی باہر نہیں نکل سکتا جب تک سب کی اپروول نہ ہو۔ تو میں نے کہا اچھا یہی مجھے بتا دیجیے میری تنخواہ کیا متعین ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں 75 روپے۔ تو 75 روپے تو میری جیب میں کبھی آئے نہیں تھے پہلے۔
75 روپے بہت ہوتے تھے اس وقت 1968 میں. تو بہرحال جناب بڑے مزے کی زندگی گزر رہی تھی ان 75 روپیوں میں، اس لیے کہ جب میں جامعۃ الفلاح میں تھا تو مجھے 10 روپے مہینے ملتے تھے جیب خرچ والد صاحب کی طرف سے. اس میں سے 5 روپے میں خرچ کرتا تھا اور 5 روپے ہر مہینے بچا کر میں سوچتا تھا جاؤں گا تو اپنی امی اور بھائی بہنوں کے لیے تحفے لے جاؤں گا. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بڑی پیاری زندگی تھی اور بڑے پیارے دن اور رات تھے. بیوٹیفل ڈیز اینڈ نائٹس that I spent here. And I'm proud of it. امام الحرمین جوینی نے ایک شعر کہا ہے جو میں آپ کے لیے نقل کرتا ہوں. ذکاء وحرص وافتقار وغربۃ وتلقین استاد وطول زمان. یہ 6 پری ریکوزٹس ہیں جس کو آپ شروط مسبقہ بھی کہہ سکتے ہیں. اگر ایک اچھا اسکالر بننا ہے تو یہ 6 شرطیں پوری ہونی چاہیے. اور پہلی شرط ہے ذکاء. اور یہ کہنا کہ یہ بچہ ذکی ہے اور وہ بچہ بلید ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے. سائنس سے ایسا ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بلید پیدا نہیں کیا، یعنی ڈل اینڈ ڈم کوئی نہیں ہے. تو ذکاء جو ہے آتی ہے. جب میں یہاں پہنچا تو میرے عظیم اساتذہ مولانا جلیل احسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صغیر احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الحسیب اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، ان عظیم اساتذہ کی نگرانی میں میں نے 4 سال گزارے اور بہت کچھ سیکھا. لیکن ایک چیز جس کے بارے میں مجھے فخر ہے کہ انہوں نے مجھے ایسا پڑھاتے تھے، ایسے سکھاتے تھے کہ میں ایوری ڈے آئی یوز ٹو فیل آئی ایم گیٹنگ شارپر اینڈ شارپر. یعنی میں روز بروز ذہین ہوتا جا رہا تھا. یہ خوبی تھی ان اساتذہ کی. جو بھی سطح تھی میری ذہانت کی اس میں روزانہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا. تو ایک اچھے اسکالر بننے کے لیے ذکاء کی ضرورت ہے، اور اس کو انگریزی میں شارپنیس کہتے ہیں. ایسے ہی جیسے باورچی خانے میں اگر کوئی چاقو ہو، نائف اگر کچن میں ہو اور اس کو آپ استعمال نہ کریں تو چند مہینوں کے بعد اس میں زنگ لگ جاتا ہے، اور اتنا زنگ لگ جاتا ہے کہ آپ ٹماٹر کو بھی نہیں کاٹ سکتے، جو اتنا سافٹ ہوتا ہے، اتنا نرم ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں کاٹ سکتے. تو ایسے ہی ذہن ہے. ذہن کو جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ شارپ ہوتے جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک را مٹیریل دیا ہوا ہے جو ہمارے دماغ میں، سر میں ڈالا ہے. مور اینڈ مور ہم اس کو یوز کریں گے، شارپر اور شارپر ہوتے جائیں گے. تو امام الحرمین جوینی نے پہلی شرط لگائی ہے کہ شارپنیس ضروری ہے، اور شارپنیس شارپ کرنے سے آتی ہے، نہ کہ ایسی ہی چھوڑ دی جائے بغیر استعمال کیے ہوئے ڈل اینڈ ڈم. تو ہمارے اساتذہ نے مجھے شارپنیس دی اور بہت تیز کر دیا. اور مجھے یقین ہے کہ ان 50-52 سالوں میں اور بھی بہت سے طلباء ہوں گے جو یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ جامعۃ الفلاح میں آنے کے بعد وہ بہت شارپ ہو گئے. ایسے نہیں تھے.
اور ان میں سے اکثریت ایسی ہوگی کہ وہ سوچتے ہوں گے کہ میرے مقابلے میں کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا. جس میدان میں میں نے جو کچھ سیکھا ہے کوئی میرے مقابلے میں نہیں آ سکتا. یہ خود اعتمادی اور یہ ذہانت کی تیزی یہ جامعۃ الفلاح کی دین ہے. اور دوسری شرط جس کو انگریزی میں ہم پری ریکویزٹس کہتے ہیں، یعنی حاصل کرنے سے پہلے یہ شروط ہیں، یہ شرائط ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہوں گی. حرص، لالچ، علم حاصل کرنے کا لالچ. یہ لالچ ہمارے اساتذہ نے کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر بھرا اور ہم حاصل کرتے گئے. ٹو اچیو میکسیمم ان اے ویری منیمم ٹائم، ویری لٹل ٹائم. صرف 4 سالوں میں بہت کچھ سیکھ لیا اپنے حرص کی وجہ سے. جس طرح انسان کو حرص ہوتا ہے مال کمانے کا اور دولت مند ہونے کا، اس سے زیادہ حرص ہونا چاہیے علم حاصل کرنے کا. اس لیے کہ علم ایسی چیز ہے کہ جو بہت زیادہ قیمتی ہے مال سے اور دولت سے. اور افتقار، جو تیسری شرط امام الحرمین نے فرمائی، افتقار، پاورٹی، غریبی. اب اگر آپ اسکول میں ایک مرسیڈیز میں بیٹھ کے آئیں گے تو آپ اتنا نہیں سیکھ سکتے، اس لیے کہ آپ کو پہلے سے یہ پتہ ہے کہ آپ بہت مالدار ہیں. یہ بیچارے سارے جو ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں یہ کل فراغت کے بعد کیا بنیں گے؟ ہم تو سب کچھ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. تو غریبی بھی ایک شرط ہے کہ غریب ہونا چاہیے تاکہ دولت ہم کو علم حاصل کرنے سے غافل نہ کر دے. مدینہ یونیورسٹی میں میری کلاس میں 3-4 طلبہ ایسے تھے کہ وہ آتے تو اپنے اسکول بیگ اپنے سیٹ پر پھینک کر پھر چلے جاتے تھے اپنی شاندار گاڑیوں میں. اور ایک دن میں نے ان سے کہا کہ تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہتا ہے کہ میرے ابا کے 8-10 ریسٹورانٹ مدینہ منورہ میں، مجھے کیا ضرورت ہے یہاں وقت ضائع کرنے کی. استغفر اللہ، یہ اس کا کہنا تھا، یہ اس کا ذہن تھا. اور ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. دولت خوشی نہیں خرید سکتی. تو وہ ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، اس کے بارے میں اس وقت میں آپ سے بات نہیں کر سکتا اس لیے کہ وقت زیادہ نہیں ہے. اس کے بارے میں نے ایک کتاب لکھی ہے جو بارنس اینڈ نوبل اور امیزون پہ دستیاب ہے، دا قرآن اینڈ دا پرسوٹ آف ہیپینس، قرآن اور خوشی کی تلاش. وہ انگریزی میں ہے اور ورلڈ وائڈ بکتی ہے وہ. اور تو تیسری شرط ہے حرص، لالچ ہونا چاہیے علم حاصل کرنے کا تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ میکسیمم علم حاصل کریں. تو دوسری شرط. اور افتقار جو ہے غریبی تیسری شرط ہے، غریب ہونا چاہیے. جان بوجھ کر نہیں غریب ہونا چاہیے کہ اپنی ساری دولت لٹا کے غریب ہو جائیں، لیکن یہ غریبوں سے محبت، غریبوں کے ساتھ رہنا، غریب ہونا، فیل کرنا اور اس میں کوئی اپنے آپ کی، اپنے خاندان کی مذمت نہیں کرنا کہ ہم غریب ہیں، اسی میں خوش رہنا. اور غربہ، وہ چوتھی شرط ہے. غربہ کا بہترین ترجمہ انگریزی میں ہوگا فارن لینڈ. تو فارن لینڈ تو ہے کہ ہم 100 میل دور ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں، یہاں کے بس گئے ہیں. فارن لینڈ اس کو کہتے ہیں جہاں کوئی اپنا رشتہ دار نہ ہو، اپنے والدین نہ ہوں، آپ کے بھائی بہن نہ ہوں. تو یہاں آ کے ہم پڑ گئے ہیں، تو ہم غربہ تو ہے، وہ شرط بھی ہم پوری کر رہے ہیں اور مشکل حالات میں پوری کر رہے ہیں. اور 5ویں شرط جو ہے وہ تلقین و استاذ کی انسٹرکشن.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پروگرامز ہیں دنیا میں جو آن لائن سکھاتے ہیں. یہ بہت سارے پروگرامز ہیں کہ کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ کتاب پڑھ کے سیکھ سکتے ہیں، جیسے عربی زبان خود سے سیکھ سکتے ہیں کتاب پڑھ کر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے آپ سیکھ سکتے ہیں. یا آج کل علامہ گوگل کا رواج ہے، لوگ اس سے مفتی بھی بن رہے ہیں اور محدث بھی بن رہے ہیں اور فقیہ بھی بن رہے ہیں، اور وہ ایک بڑا گمراہ کن سورس آف نالج ہے علامہ گوگل کا. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ شرط تو نہیں پوری ہوئی جو امام الحرمین جوینی نے کہا، تلقین و استادن، ایک پروفیسر کی انسٹرکشن اس کے سامنے بیٹھ کر باقاعدہ وہ تلقین کرے آپ کو، جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ دیتی ہے اس کے منہ میں دانہ ڈال کر. تو وہ بہت ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے. اور چھٹی شرط انہوں نے جو ذکر کیا اس کا طول و زمانی. آپ یہ نہ کہیں کہ کتنے سال لگیں گے، آپ یہ نہ کہیں کہ میں تو اتنے سال گزار چکا ابھی اور کتنے لگیں گے. لائف لانگ اسپین آف ٹائم آپ کو لگانا ہوگا. وہی حدیث میں ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد. جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے، اس وقت آپ جس بستر پہ سوتے تھے، اس وقت سے until you are lowered in the grave for good. لحد. تو آپ کوئی شرط نہیں لگائیے، کچھ نہیں. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فارغ ہو گئے تو ہر چیز سے فارغ ہو گئے. فارغ ہونے کے بعد اور زیادہ پڑھنا، اور زیادہ مطالعہ کرنا، اور کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ میں سب کچھ حاصل کر چکا، اب اس کے بعد کچھ نہیں رہ گیا. مور اینڈ مور کی تمنا بہت ضروری ہے، اور اس کی تلاش، اور اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم ہی سمجھنا چاہیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں عالم فاضل ہو چکا اور میں اسکالر بن چکا اور میں مولانا بن چکا، اب میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو اور کوئی اضافہ کر سکوں، وہ غلطی پر ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ ہماری اللہ کی کتاب میں، قرآن کریم میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم سمجھیں بس اب ہم نے آخری تفسیر سیکھ لی، اس کے بعد کوئی تفسیر نہیں ہے. قرآن کریم تو ایسی کتاب ہے کہ ہر وقت جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو ہر وقت آپ کو ایک ایسا احساس ہوگا کہ ابھی تو اور مجھے اور جانا ہے، ڈیپر اینڈ ڈیپر. اور جو ڈیوائن وزڈم کے پرلس ہیں، مزید سے مزید گہرائی میں، اوشن کی تہہ میں جا کر مجھے تلاش کرنا ہے اور پکڑنا ہے. بہرحال جناب علی، یہ تھا جامعۃ الفلاح جو میں جانتا تھا اور جس کو میں جانتا ہوں. جامعۃ الفلاح کی ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جامعہ سے بہت محبت کرتے تھے. میرا ان سے پرسنل ایکسپیرئنس تھا. 1970 میں جب وہ مدینہ منورہ آئے، عربی زبان میں تو وہ ماہر تھے، اس لیے جبھی تو انہوں نے تفسیر لکھی قرآن کریم کی، ترجمہ بھی کیا عربی مبین سے اردو مبین میں. لیکن بول چال میں ان کو اتنی بے تکلفی نہیں تھی. ان کو تلاش تھی کہ کوئی ان کی تقریر کا ترجمہ کرے. تو ان کے ساتھ ہمہ وقت ایک مترجم ہوا کرتے تھے، مولانا خلیل حامدی صاحب. لیکن کچھ اور پاکستانی طلبہ جو وہاں تھے یونیورسٹی میں، مدینہ یونیورسٹی میں، ان کے مشورے سے انہوں نے کہا کہ حبیب کو آپ ترجمے کے لیے رکھ لیجئے.
اس اسپیچ کے لیے، اس تقریر کے لیے. تو مولانا اس پر راضی ہوئے اور کوئی 20 منٹ کی ان کی تقریر تھی اور میں ان کا مترجم تھا. اور جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو، تو میں نے کہا میں ہندوستان سے ہوں. میرے والد صاحب امیر حلقہ ہیں جماعت اسلامی کے، اور میں جامعۃ الفلاح سے آیا ہوں. تو بہت خوش ہوئے، بہت مسکرا رہے تھے. جامعۃ الفلاح کا نام سن کر اور جب تقریر ختم ہو گئی، ترجمہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے اپنے مترجم خاص مولانا خلیل حمدی سے فرمایا، خلیل میاں آج سے تمہاری چھٹی، اب حبیب میاں میرے مترجم ہوا کریں گے. تو میرے لیے تو بڑی فخر کی بات تھی، لیکن چونکہ میں اپنے والدین کے بچوں میں سب سے بڑا تھا، تو میں نے مولانا سے عرض کیا کہ مولانا، وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ فراغت کے بعد مدینہ یونیورسٹی سے اچھرا لاہور جاؤں. تو میں نے عرض کیا کہ میں اپنے والد صاحب کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، تم اجازت لے لو. تو میں نے اپنے والد مرحوم سے ذکر کیا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم چلے جاؤ گے تو پھر ہم لوگ تم کو نہیں دیکھ سکیں گے، یا اگر دیکھیں گے بھی تو کبھی کبھی بہت سالوں کے بعد. تو اس لیے بہتر ہے تم معذرت کر دو مولانا سے بڑے ادب کے ساتھ. تو میں نے مولانا کو یہ بات پہنچا دی کہ والد صاحب ایسا کہہ رہے. بہرحال اس 20 منٹ کی خدمت کے بعد ان کو مجھ سے اتنی محبت تھی. اب یہ محبت مجھ سے تھی یا جامعۃ الفلاح سے میں نہیں کہہ سکتا، کہ وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اور کیا میرے لیے کر دیں کہ میں بالکل آگے بڑھتا چلا جاؤں. چنانچہ انہوں نے المدینہ نیوز پیپر کے ایڈیٹر کو بولا، محمد صلاح الدین، کہ حبیب میاں کو جو ہے اپنے ادارے میں شامل کرو تاکہ یہ بھی لکھتے رہیں. تو پھر میں نے اس کے لیے بھی معذرت کر دی مولانا سے. میں نے کہا کہ یہ آزادی رائے کا ملک نہیں ہے، تو پھر میں کیا کروں گا اس میں بیٹھ کر، کیا لکھوں گا؟ اور یہاں قدم قدم پہ مملکت وہ جو ہے بادشاہ ایسے کام کرتا ہے جس پر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اعتراض کیا جا سکتا ہے. تو میں کس طرح اس کی ہاں میں ہاں ملاؤں گا اور کس طرح کچھ لکھوں گا؟ جو بھی لکھوں گا وہ قابل اعتراض ہوگا. اور قابل اعتراض ہونے کا مطلب بوریا بستر باندھ گیا اور پلین میں بیٹھا دیا گیا کبھی واپس نہ آنے کے لیے. تو میں نے مولانا کو کنونس کیا، ان کا بالکل صحیح کہتے ہو، تو پھر لندن یونیورسٹی جاؤ اور وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آؤ. تحریک اسلامی کو تم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. تو وہاں انہوں نے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کو لکھا اور ان کا لیٹر میرے پاس آیا کہ جیسے ہی تم فارغ ہو یہاں لندن یونیورسٹی میں آ جاؤ، میں تمہارے داخلے کا انتظام کرتا ہوں. پھر میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے لندن یونیورسٹی نہیں پسند، لندن ہی نہیں پسند، میں امریکہ جانا چاہتا ہوں کہ وہاں زیادہ آزادی ہے اور زیادہ احترام کرتے ہیں دوسری کمیونٹیز کا، اور لندن بہت ہی پریجوڈسڈ ہے، بہت متعصب ہے. تو
پھر وہاں بھی میں نہیں جا سکا، لیکن مولانا ہمیشہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور بہت زیادہ میرے بارے میں پوچھتے رہتے تھے، بقول مولانا خلیل حامدی صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ۔ 1992 میں اچھرا لاہور گیا، اس لیے کہ اس سے پہلے جب میں پاکستان جاتا تھا تو بہت مشکل سے ویزا ملتا تھا، تو میں نے سوچا جب مجھے امریکہ کی شہریت مل جائے تب میں پاکستان جاؤں تو آسانی سے ویزا ملے گا، تو وہی ہوا۔ تو میں گیا اچھرا لاہور، اس سے پہلے ہی بہت 1979 میں مولانا کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن میں اچھرا لاہور گیا اور وہاں اس میں جو نیا جماعت کا مرکز تھا المنصورہ میں، اس میں گیا اور مولانا خلیل حامدی رحمۃ اللہ علیہ اس میں تھے اور مجھ سے ملے، اور ایک دن میں ان کا مہمان تھا۔ تو مختصر یہ کہ یہ جامعۃ الفلاح بڑی عظیم درسگاہ ہے، اور میں نے جب امریکہ میں یونیورسٹی آف پینسلوانیا سے پی ایچ ڈی کیا، اور جس دن مجھے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی، اپروو ہوئی، وہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہاں پر پی ایچ ڈی کرنے کا، خاص طور سے جس یونیورسٹی میں میں تھا اور اس طرح کی جو یونیورسٹیز ہیں اس میں، یعنی امریکہ کی 10 ٹاپ یونیورسٹیز میں سے ایک ہے یونیورسٹی آف پینسلوانیا، اس میں میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، اور میرا ایریا جو ہے وہ اسٹڈی کا انٹلیکچول ہسٹری آف اسلام تھا، یعنی ایک جیوگرافیکل ہسٹری ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل ہسٹری ہوتی ہے، ایک فائنینشیل ہسٹری ہوتی ہے، لیکن میرا ان سے کوئی غرض نہیں تھا، میرا انٹلیکچول ہسٹری آف اسلام سے تھا کہ اسلام کی کنٹریبیوشن ورلڈ کے لیے کیا ہے، تو وہ تھا میرا ایریا آف اسٹڈی۔ اور جو پروفیسرز تھے مجھے بہت ہارڈ ٹائم دیتے تھے، تو جس دن ڈسرٹیشن کو ڈیفینڈ کرنا تھا مجھے، ایک دن پہلے میں گیا تو ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری نے بولا، may God help you Habib tomorrow at your defense because these professors are going to tear you apart. یہ ڈیفنس کے بعد تمہیں چیر پھاڑ دیں گے، خدا تمہاری مدد کرے، وہ بولا تھا مجھے، لیکن میں بھی ان کو چیرنے پھاڑنے کے لیے تیار تھا، تو کچھ بھی وہ پوچھتے میں اس کا زوردار جواب دینے کے لیے تیار تھا۔ 1 گھنٹے کی بحث کے بعد پھر مجھے بولا گیا کہ وہ آپ ہال وے میں کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ پھر اس کے بعد 12 پروفیسرز ہوتے ہیں اور ان سب کی ووٹنگ ہوتی ہے، انہوں سب کو سارے کے سارے اگر متفق ہوں کہ ان کو پی ایچ ڈی دی جائے پھر وہ پی ایچ ڈی مل جاتی ہے، اگر ایک بھی مخالف ہو تو آپ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو جب مجھے باہر کھڑا کر دیا گیا تو میں صرف وہاں کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتا رہا۔ اس کے علاوہ کوئی اور کام مجھے اس سے اچھا نظر نہیں آیا کہ میں جو کہوں ہال وے میں 10 منٹس تک کھڑے ہونے میں، ایسا لگتا تھا گھڑی کی سوئی رک گئی ہے۔ 10 منٹ کے بعد جب مجھے اندر بلایا گیا تو پھر میں جتنے 12 لوگ تھے ان کی طرف دیکھ رہا تھا، اگر کوئی ایک بیٹھا ہوا نظر آئے تو ہم فیل ہو گئے، سارے 12 کے 12 کھڑے ہو جانے چاہیے، اس کو انگریزی میں اوویشن بولتے ہیں، یعنی احتراماً کھڑے ہو جائیں۔ قم للمعلم وبجلہ تبجیلا کاد المعلم ان یکون رسولا۔ تو وہاں کے کسٹم میں یہ ہے کہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں اور سب کے سب ووٹ کریں کہ اس کو دی جائے۔ تو الحمدللہ جب میں گھسا تو سب کے سب کھڑے ہوئے تھے اور سب نے ووٹ دیا تھا کہ مجھے پی ایچ ڈی دی جائے، تو سب سے ہاتھ ملایا اور گلے ملا، لیکن اس دن مجھے جامعۃ الفلاح بہت یاد آیا اور میں رو پڑا۔ جامعۃ الفلاح کی ہمبل بگننگ، کہاں وہ یونیورسٹی
اور کہاں جامعۃ الفلاح، لیکن میں جو کچھ تھا جامعۃ الفلاح کی وجہ سے اور اللہ کے توفیق سے تھا۔ کچھ بھی نہیں تھا اور سب کچھ تھا۔ لیکن مجھے بہت یاد آیا اور ہمارے اساتذہ بہت یاد آ رہے تھے، جو شارپنیس آف مائنڈ مجھے جامعۃ الفلاح نے دیا تھا وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا، اور کہیں بھی کسی بھی یونیورسٹی اور کالج میں گیا، چاہے پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے، ہمیشہ میں آگے تھا۔ مولانا جلیل احسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صغیر احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا عبدالحسیب اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے جو کچھ مجھے دیا تھا وہی میرے آگے چل رہا تھا، جسٹ لائک اے ٹارچ بیئرر، کہ کوئی آگے ٹارچ لے کر چل رہا ہے اور میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں۔ جب میں مدینہ یونیورسٹی پہنچا تھا تو مجھے جو دکھایا گیا کہ یہ سلیبس ہے، اور میں بہت دیر سے پہنچا تھا، اور عمید الکلیہ بول رہے تھے اگلے سال سے شروع کرنا۔ میں نے کہا نہیں، کہہ رہے بہت ٹائم گزر چکا ہے، تم پاس نہیں۔ میں نے کہا پاس کیسے نہیں ہوں گے، پاس انشاءاللہ ہو جائیں گے، آپ میرا نام لکھیے اور اللہ کا نام لیجیے۔ اس لیے کہ جو کچھ پڑھایا جاتا تھا مجھے سب کچھ پتہ تھا، کوئی چیز نئی میں نے مدینہ یونیورسٹی میں حاصل نہیں کی تھی، صرف مدینہ یونیورسٹی کی ڈگری چاہیے تھی اور کچھ نہیں، اور اس مقدس مقام کا تبرک چاہیے تھا۔ لیکن جہاں تک نالج کا تعلق ہے، وہ نالج کوٹ کے مجھے جامعۃ الفلاح میں بھر دیا گیا تھا۔ ساری غربت کے باوجود، ساری بے سر و سامانی کے باوجود، ٹھوس کے جس کو اردو میں بولتے ہیں بھر دیا گیا تھا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں it was about to explode, explosion of knowledge۔ کسی چیز میں اتنی چیزیں بھر دی جائیں کہ اس کے بعد سانس نہ رہے، ویسے کر دیا گیا تھا۔ تو کوئی چیز نہیں تھی جو نئی ہو، کوئی بھی چیز نہیں تھی، بلکہ کچھ چیزوں کی کمی تھی۔ وہ کیا چیز ہے جس کی کمی تھی؟ اس لیے کہ وہاں جو پڑھایا جاتا ہے کیا، یہاں مجھے جامعۃ الفلاح میں پڑھایا گیا تھا کیا، کیوں اور کیسے۔ کیا کی نالج لینا، اس کو انگریزی میں انفارمیشن کہتے ہیں، اور کیوں کی نالج جو ہوتی ہے وہ کیوں اور کیسے۔ جیسے آپ سے کوئی پوچھے آپ کا کیا نام ہے، تو آپ کہیں گے یہ نام ہے۔ آپ سے پوچھیں آپ کا مذہب کیا ہے، تو آپ کہیں گے یہ میرا مذہب ہے۔ لیکن ان سارے کوشچنز کے بعد یہ کوشچن آتا ہے کیوں، وائی ڈڈ یو چوز اسلام ایز یور ریلیجن، کیوں؟ تو دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، اپنے ذہن میں رکھیے کہ ایک چیز ہے سبجیکٹیوٹی اور ایک ہے آبجیکٹیوٹی۔ ہم کو آبجیکٹیوٹی کی تلاش میں جانا چاہیے۔ جو بھی آپ کو علم آئے اس میں آپ یہ کویشچنس ریز کریں کیوں، اور جو جواب ملے وہی نالج ہے، وہی علم ہے۔ اور کیا سے جو انفارمیشن آتی ہے وہ انفارمیشن ہے، وہ خبر ہے۔ آپ وہ خبر اخبار میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی تفسیر کا جہاں تک سوال ہے، ہر لفظ قرآن کریم کا پچھلے لفظوں جو اس سے پہلے لفظ آیا ہے اس سے جو کویشچنس اٹھتے ہیں اس کا جواب ہے۔ جیسے فرض کیجیے العزیز الحکیم، العزیز ایکسٹریملی پاورفل، بہت پاورفل، یو کین ناٹ امیجن۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اتنا پاورفل ہو
وہ نقصان بھی تو پہنچا سکتا ہے، ہرٹ بھی کر سکتا ہے. تو پھر اس کا جواب فوراً ہی اسی آیت میں آتا ہے الحکیم، وہ حکمت والا ہے، وہ بہت ہی دانشور ہے، بہت ہی دانشمند ہے. وہ کوئی اپنے پاور کا مس یوز نہیں کرتا. تو ہر سوال کا جواب آنے والے لفظوں میں ہوتا ہے. مدینہ یونیورسٹی میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ کیا؟ لیکن وہاں کیوں نہیں سکھایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں فریڈم نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. آپ کیوں وغیرہ نہیں پوچھ سکتے. کیوں پوچھیں گے تو آپ کو خارج کر دیا جائے گا. اینی وے، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اس عظیم درسگاہ میں علم حاصل کر رہے ہیں، اور میں بھی یہی علم حاصل کر چکا ہوں. اور آپ کے لیے بہت سی آسانیاں ہوں گی جو ہمارے لیے نہیں تھیں اس وقت، اور پھر بھی ہم نے ہمت نہیں ہاری، اور منزل پر پہنچ کر ہی ہم رہے. اور اس کے بعد جامعۃ الفلاح نے کبھی مجھے نہیں سکھایا تھا کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا. فراغت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر چیز سے فارغ ہو گئے، اب جاؤ، تم ہی علامہ ہو، تم ہی عالم فاضل ہو، تم یہ ہو وہ ہو. کچھ نہیں. ہم اپنے آپ کو ایک ادنا طالب علم سمجھتے ہوئے فارغ ہوئے تھے، اور ہمارے اساتذہ نے ہم کو تواضع سکھائی تھی کہ جتنا ہی علم حاصل کرتے جاؤ اپنے آپ کو اتنا ہی علم کی تلاش میں پاؤ، اور یہ نہ سمجھو کہ ہمیں سب کچھ مل گیا ہے، مزید کی ضرورت نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.